السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ نے نماز پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ درود ابراہیمی کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ جو چاہے دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے مانگو۔ تو ہمیں بھی قرآنی اور مسنون دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لینی چاہیے۔ قرآنی دعائیں وہ ہیں جو قرآن پاک میں آئی ہیں، ربنا اور ربی سے جو شروع ہوتی ہیں، اور مسنون دعائیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ مگر بہتر یہ ہے کہ ہم وہ دعائیں مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی یا صحابہ کرام کو ان کے پڑھنے کی تاکید کی۔ اب بہت سی دعائیں تو ایسی ہیں جو ہم سب کو معلوم ہیں، مگر بہت سی ایسی دعائیں بھی ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں کہ وہ دعائیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں یا ان کے پڑھنے کی تاکید کی ہیں۔ سوچیں وہ دعائیں کتنی بامعنی اور مفید ہوں گی، اور ہم نماز پڑھنے کے ثواب کے ساتھ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل کر سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ یقیناً مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک اور جگہ فرمایا، امت کے اختلاف کے وقت میری سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو آج سے میں آپ کو ایک ایک کر کے وہ دعائیں سکھاؤں گی جن کے پڑھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ Learn to recite ربنا آتنا۔ یہ ایک بہت مختصر مگر جامع دعا ہے۔ بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں جب ہمیں دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، جیسے اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، تو ہم اس وقت یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم حج یا عمرے پر جاتے ہیں، بعض اوقات ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں لیکن دعائیں کرنے کو بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے، تو یہ دعا سب سے بیسٹ ہے۔ امام احمد نے روایت کی ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان آدمی کی عیادت کی جو بیمار پرندے کی طرح کمزور ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ وہ اپنے رب سے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہا تھا؟ تو مسلمان آدمی نے کہا کہ وہ کہتا تھا، اے اللہ، جو عذاب تو نے میرے لیے آخرت میں بچا رکھا ہے وہ مجھے اس زندگی میں دے دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تم اسے برداشت نہیں کر سکتے؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس شخص نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں حسنہ کیا کیا ہے۔ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ حسنہ اصل میں ہے کیا۔ یہ اردو کا حسنہ نہیں ہے، یہ عربی کا حسنہ ہے اور بہت جامع لفظ ہے۔ اور پھر وقنا عذاب النار، اصل کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آگ سے بچا کر جنت میں لے جائیں جائیں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جنت میں آخر داخل ہونے والا شخص آگ کے عذاب سے گزر کر آئے گا۔ تو اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آگ میں سے جا کے پھر ہم جنت میں جائیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم آگ کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو آئیے یہ دعا پڑھنا سیکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ربنا آتنا پڑھنا سیکھیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت کو اپنائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں نے کامن مسٹیکس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے تاکہ آپ اپنی غلطیاں دیکھ اور سمجھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا، ربنا آتنا۔ را کے اوپر زبر ہے، موٹا اور پر پڑھیں گے، پھر با سے ملے گا کیونکہ تشدید ہے۔ الف کے اوپر مد ہے اور اگلے الف کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ تا کے نیچے زیر ہے، آتی پڑھیں گے، آتینا نہیں پڑھیں گے۔ ربنا آتینا فی الدنیا، فی الدنیا، دال پہ تشدید ہے تو اس سے ملے گا۔ حسنۃ، واو کے اوپر شد ہے، تا دو زبر واو سے ملے گا، ادغام مع الغنہ ہوگا۔
حسنة وفي الآخرة آخرت نہیں، خاضر خی تاضر تی، وفی الآخرة پھر وہی لفظ حسنة وقنا نہیں، قاف زیر کی ہے، وقنا عذاب النار، نون کے اوپر شد ہے، نون غنہ، عذاب النار۔ اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہی ہے جیسے میں نے پڑھا ہے، دوبارہ سن لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جبکہ دوسرا طریقہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ٹرانسلیشن: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ Our Lord, give us in this world that which is good, and in the hereafter that which is good, and protect us from the punishment of the fire. الحمدللہ آپ نے ربنا آتینا پڑھنا سیکھ لیا ہے، یعنی ایک سنت کو اپنا لیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا جسے میرے بعد لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، اسے ان تمام لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا جو اس پر عمل کرتے ہیں اور ان کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو۔